جو نوجوانوں کا جو انتخاب آپ نے کیا ہے روزگار کے سلسلے میں گورنمنٹ جابس میں، اس کا کرائٹیریا کیا تھا؟ کیا یہ بلا تفریق تھا یا کوئی قراردادی آپ نے کی تھی؟ کس بنیاد پہ آپ نے ان کو انتخاب کیا؟ 15 میں ہم جب آئے تو ہمیں یہ جتنے بھی کام ہے اس کو چیلنج کر کے قبول کیا ہم نے۔ باقاعدہ 5 سال جو نمائندہ اپنے ٹینور گزار دیتا ہے نا، اس سے باقاعدہ دوبارہ الیکشن کے لیے آئے تو باقاعدہ عوام اس سے پوچھے کہ 5 سال آپ کو دیے تھے، آپ نے کیا کیا ہے؟ ماشاءاللہ، غلام کے جو نوجوان ہے، ینگسٹر ہے، اس کے لیے آپ نے کون سی ایسی جابس اپرچونٹیز پرووائڈ کی ہے کہ تاکہ ان کو جو ہے ایک اچھا روزگار مل سکے بلا تفریق؟ انشاءاللہ کلین اینڈ گرین پخا غلام آپ لوگوں کو انشاءاللہ مستقبل میں ملے گا۔ تحریک انصاف پی ٹی آئی جو ہے وہ کیوں جوائن کی، اور آپ جو ہے کس ایسی شخصیت سے متاثر ہوئے اور آپ نے کب یہ جوائن کی؟ السلام علیکم دوستو، مجھے کہتے ہیں حسیب حسن اور میں آپ کو ویلکم کروں گا NA28 PK 68 پخا غلام پشاور کے حلقے میں۔ اس وقت میں موجود ہوں جناب فارمر ناظم ولیج کونسل صدیق اکبر، اور میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا صفوت اللہ صاحب کا، جنہوں نے اپنی قیمتی ٹائم سے جو ہے ہمیں ٹائم دیا۔ جناب، میرا یہاں پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں پخا غلام کے ایک عام آدمی کی آواز بنوں، پخا غلام کے عوام کے کچھ سوالات جو کہ ان کے ذہن میں ابھرتے ہیں یہاں پہ ناظم کی کارکردگی کے حوالے سے، ان کی سماجی خدمات کے حوالے سے، تو ان سے جو ہے وہ میں کچھ سوالوں کے جوابات لینے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ سر اپنا تعارف کروا دیجیے گا۔ جی، میرا نام ملک صبغت اللہ ہے، میں سابقہ ناظم ہوں ولیج کونسل صدیق اکبر، موجودہ ولیج کونسل 24۔ اچھا سر، آپ یہ ہمیں بتائیے کہ آپ نے تحریک انصاف پی ٹی آئی جو ہے وہ کیوں جوائن کی، اور آپ جو ہے کس ایسی شخصیت سے متاثر ہوئے اور آپ نے کب یہ جوائن کی؟ پاکستان تحریک انصاف میں 2005 میں باقاعدہ شمولیت اختیار کی، باقاعدہ اس کا کارڈ بنا، باقاعدہ اس تحریک کا حصہ بنا، اور 2013 میں باقاعدہ اعلان کیا، اور خان صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے رہے، ابھی 2022 تک انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ سر، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پخا غلام میں اس وقت جو ہے وہ صفائی کی WSSP جو ہے وہ صفائی کے انتظامات کو سنبھال رہی ہے، تو WSSP کی کارکردگی سے کیا آپ مطمئن ہیں؟ پہلے تو یہ بات ہے، ہمارا جو علاقہ تھا نا تو وہ ٹاؤن 2 میں آتا تھا، اور ٹاؤن 2 کی کارکردگی ہمارے علاقے میں 0 تھی۔ گندگی کے لحاظ سے پخا غلام سر فہرست تھا۔ ادھر گنجان آباد آبادی تھی، اور آبادی میں جتنا زیادہ کوڑا کرکٹ تھا ہمارے گاؤں میں پڑا رہتا تھا، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، اگر کوئی اٹھا لیتا تو پھر اس کو ٹھکانے لگانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، ڈمپنگ گراؤنڈ کا مسئلہ تھا۔ پھر 2015 میں ہم جب آئے تو ہمیں یہ جتنے بھی کام ہے اس کو چیلنج کر کے قبول کیا ہم نے جی، اور باقاعدہ WSSP کو بار بار دعوت دے کر، بار بار نیچے ولیج کونسل سے لے کر تحصیل سے ڈسٹرکٹ سے وزیر اعلیٰ تک ہم نے اس اپنے علاقے کے لیے آواز اٹھائی باقاعدہ اس کے لیے، اور انشاءاللہ ابھی ہمارا علاقہ WSSP میں آ گیا ہے، اور باقاعدہ اس کا افتتاح بھی ہمارے ہاتھوں ہی ہوا ہے، اور ابھی ان کے پاس عملہ کم ہے، اور گاڑی کا مسئلہ ہے، اور ان کے بہت پیچیدہ مسائل ہیں۔ انشاءاللہ وہ کلیئر ہوں گے تو انشاءاللہ اس کے ثمرات جو ہے نا پخا غلام کے لوگوں کو ملیں گے۔ انشاءاللہ کلین اینڈ گرین پخا غلام آپ لوگوں کو انشاءاللہ مستقبل میں ملے گا۔ جی ماشاءاللہ، یہ تھے صفوت اللہ صاحب کے باتیں جو کہ پخا غلام میں جو WSSP کی کارکردگی ہے یہ ان سے مطمئن ہے۔ سر، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پخا غلام میں WSSP میں جو اب لڑکے بھرتی ہوئے ہیں ان کے بارے میں بتا دیجیے گا، آیا یہ کانٹریکٹ پہ ہے یا پرماننٹ ہیں، اور مزید اس میں نوجوان پخا غلام کے اگر بھرتی ہوں گے؟ نہیں جی، ابھی تو جو ہمارے علاقے میں WSSP کی سروس جوائن ہوئی نا، اس میں تقریباً 2 آدمی ہمارے گاؤں کے بھرتی ہوئے ہیں۔ ابھی یہ ٹھیکیداری نظام ہے، ٹھیکیداری نظام میں ابھی شروعات ہے۔ انشاءاللہ ان کو جب بھی فنڈ ملیں گے نا تو اس کے بعد باقاعدہ ہماری مشاورت سے اپنے علاقے کے بھی آدمی اس میں بھرتی کریں گے، اور باقاعدہ اس کا
افتتاح بھی کریں گے اور باقاعدہ اس کی گاڑی میسر ہوگی. گلی محلے میں انشاءاللہ صفائی ستھرائی بھی ہوگی اور انشاءاللہ ان کو سب ملے گا. سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اب تک پخا غلام کی عوام کے لیے آپ کی کون کون سی خدمات ہیں؟ پخا غلام کی عوام کے لیے ہماری خدمات تو بہت ہے، ہماری کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اگر ہیلتھ کو دیکھ لے، ہیلتھ میں ہم نے کام کیا ہے. اگر واپڑے کا جو کام ہے وہ ہم نے کیا ہے. روڈ وغیرہ گلی نالی وہ ہم نے کیے ہے. تھانہ کچہری پولیس وغیرہ وہ ہم نے کیے ہے. ہم تو 24 گھنٹے اویلیبل ہوتے تھے پخا غلام کے عوام کے لیے. جی اوکے سر، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پخا غلام کی عوام کے لیے آپ نے ہیلتھ اور ایجوکیشن میں کون کون سی خدمات سر انجام دیں؟ ہیلتھ میں ہم نے کام کیا ہے. باقاعدہ جو مریض آتے تھے ڈاکٹر کے پاس ان کے لیے انتظار گاہ کی جگہ ہم نے بنائی ہے. یہ کس BHQ پخا غلام میں؟ بالکل، یہ BHQ اسپتال میں بنائی ہے اور باقاعدہ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں آپ نے کیا کیا ہے سر BHQ؟ اس میں جو انتظار گاہ ہے نا، وہ انتظار گاہ ہم نے بنایا ہے. باقاعدہ چھپر وغیرہ بنایا ہے. یعنی گرمی کے دن ہوتے تھے، عورتیں یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ سائے میں انتظار کرتی تھیں. بالکل جی، ٹھیک ہے. الحمدللہ ہیلتھ کے بارے میں ہماری بہت ساری خدمات ہیں. باقاعدہ ہم نے ہیلتھ میں کام کیا ہے. انتظار گاہ ہم نے بنایا ہے. باقاعدہ اندر سے جو سڑک وغیرہ پختہ کیا ہے، اس کا راستہ پختہ کیا ہے. باقاعدہ ایک علیحدہ راستہ BHQ اسپتال کا ہم نے پختہ کیا ہے. باقاعدہ اندر انتظار گاہ، ویٹنگ روم بنائے ہیں ہم نے. ماشاءاللہ سے کافی اچھی خدمت ہے پخا غلام میں ہیلتھ کے حوالے سے. اور سر ایجوکیشن کے حوالے سے پخا غلام کے اسکولوں میں آپ نے کیا کیا ہے؟ ایجوکیشن کے حوالے سے ہم نے باقاعدہ فنڈ ایشو کیا ہے ایجوکیشن کو. باقاعدہ اس کی چار دیواری ہم نے کی ہے پرائمری اسکول کی، اور سولر سسٹم ہم نے لگایا ہے اور ٹھنڈے پانی کے کولر وغیرہ ہم نے لگائے ہیں. ماشاءاللہ. جناب صفت اللہ صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پخا غلام کے نوجوانوں کے لیے جو ہے آپ نے آج تک کیا عملی خدمات سر انجام دی ہیں؟ پخا غلام کے نوجوان کے لیے ہم نے کرکٹ کا پورا سامان تقریباً 10 لاکھ کا سامان ہم نے لیا ہے. باقاعدہ 3 لاکھ کا سامان جو تھا ولیج کونسل کا تھا، اور 7 لاکھ کا سامان ڈسٹرکٹ کونسل کا تھا، اور 10 لاکھ کا سامان ہم نے پخا غلام کی جتنے بھی نوجوان ہیں ان میں سب کو برابر کی تقسیم کیا. یعنی آپ نے اسپورٹس کے سامان لیا جس میں صرف کرکٹ کا سامان تھا کہ اور اسپورٹس کے سامان بھی تھے؟ اور سامان بھی تھا، والی بال وغیرہ، ہاکی کا سامان تھا، کرکٹ ٹینس کا سامان تھا، ہارڈ بال کا سامان تھا، باقاعدہ جال تھا. تو یہ آپ نے نوجوانوں میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا؟ بالکل تقسیم کیا ہے. باقاعدہ فیس بک پر دیا تھا کن کن لوگوں نے پوری ٹیم کو سامان پوری کٹ دی ہے. ماشاءاللہ، یہ کافی اچھی اور صحت مند سرگرمی تھی. اور آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پخا غلام کے جو نوجوان ہے، ینگسٹر ہے، اس کے لیے آپ نے کون سی ایسی جابس اپرچونٹیز پرووائڈ کی ہے کہ تاکہ ان کو جو ہے ایک اچھا روزگار مل سکے بلا تفریق؟ شکر الحمدللہ، پخا غلام کے جتنے بھی نوجوان تھے جو ہمارے تحریک انصاف میں تھے اور ہمارے سپورٹر بھی تھے، الحمدللہ 2013 سے لے کر 2022 تک تقریباً 15 سے 16 لڑکے ہم نے بھرتی کیے مختلف محکموں میں. پبلک ہیلتھ میں بھرتی کیے، CNW میں بھرتی کیے ہیں، ایجوکیشن میں بھرتی کیے ہیں، لوکل گورنمنٹ میں بھرتی کیے ہیں، WSSP میں، مختلف جتنے بھی محکمے ہیں نا، مختلف جگہوں پر ہم نے لڑکے بھرتی کیے ہیں. یہ جو نوجوانوں کا جو انتخاب آپ نے کیا ہے روزگار کے سلسلے میں گورنمنٹ جابس میں، اس کا کرائٹیریا کیا تھا؟ کیا یہ بلا تفریق تھا یا کوئی قراردادی آپ نے کی تھی؟ کس بنیاد پہ آپ نے ان کو انتخاب کیا؟ نہیں جی، یہ بس غریب لڑکے تھے. سب ہمارے رشتہ دار، کوئی بھی ہمارا رشتہ دار نہیں تھا. سب ان کا حق تھا اور ان غریب کا حق تھا اور ان کو ہی ملا ہے حق. ماشاءاللہ سے سر، آپ کی پخا غلام کے عوام کے حوالے سے کافی خدمات ہیں. آپ نے جو ہے بجلی کے حوالے سے کام کیا، تھانہ کچہری میں بھی آپ نے کسی کو بھی جو ہے وہ تنہا نہیں چھوڑا، ہیلتھ کے اوپر آپ نے کام کیا، ایجوکیشن کے اوپر کام کیا. سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پخا غلام کی جو عوام ہے، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے سیاست سے ہٹ کے؟
پخا غلام کی عوام کے لیے میرا صرف تو صرف ایک ہی میسیج ہے، وہ جب بھی ووٹ ڈالیں تو سوچ سمجھ کر ڈالیں، کیونکہ یہ جو ووٹ ہوتا ہے نا یہ ایک امانت ہوتی ہے، اور ووٹ ڈالتے وقت یہ سوچیں کہ ہم جو ووٹ ڈال رہے ہیں یہ 5 سال کے لیے ہم پر مسلط کر دیا جاتا ہے، اور آئندہ جو بھی الیکشن آئے تو اس میں 100 دفعہ سوچیں، 100 دفعہ سوچیں کیا ہے اس نے 5 سال ادھر سے گزار دیے ہمارے اوپر، اور 5 سالوں میں اس کی کیا کارکردگی ہے، اس سے پوچھیں۔ ٹھیک، باقاعدہ 5 سال جو نمائندہ اپنے ٹینور گزار دیتا ہے نا، اس سے باقاعدہ دوبارہ الیکشن کے لیے آئے تو باقاعدہ عوام اس سے پوچھے کہ 5 سال آپ کو دیے تھے، آپ نے کیا کیا ہے۔ ماشاءاللہ جناب، یہ تھے پخا غلام کے فارمر ناظم ولیج کونسل صدیق اکبر کے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان کی باتوں کو پسند کیا ہوگا۔ ہمیشہ جو ہے تنقید برائے اصلاح کی بات کیا کریں۔ میں اس وقت موجود ہوں پخا غلام میں، اور میرا مقصد یہ ہے کہ پخا غلام کے ایک عام آدمی کی آواز بنوں، اور جتنے بھی یہاں کے لوکل پولیٹیشنز ہیں ان کا جو سوشل ورک ہے، جو ان کی خدمات ہیں اپنی عوام کے لیے، ان کو جو ہے وہ اجاگر کرنے کی کوشش کروں، اور آپ نے ان باتوں کو جو ہے وہ پازیٹیو لینا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آتی ہے تو آپ جو ہے اپنے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا شکریہ۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔